الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان پر بے انتہا نعمتیں برسائی ہیں. ہم میں سے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں ہر انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے حد نعمتیں ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے اہمیت کی حامل ہے اور ان تمام نعمتوں میں سے ممتاز جو نعمتیں ہیں وہ دو نعمتیں ہیں. وہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عطا کی ہے. ان میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان کو ایمان مل جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو ایمان مل گیا اس کے لیے کامیابی کے فیصلے ہو گئے، آخرت میں اس کو نجات مل جائے گی. اور دوسری جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ہے تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا. کہ یہ اللہ کا قرب حاصل ہونا یہ بھی عظیم ترین نعمت ہے. جیسے قرآن کریم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ آیا، اس وقت جادوگر جو تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم ان سے جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے ان کے جواب میں کہا انکم اذا لمن المقربین، تب تو تم کو قریبی بنایا جائے گا، تم کو قرب عطا کیا جائے گا، تم مقربین میں سے ہوں گے. یہ انعام ان کو فرعون نے اس وقت دیا تھا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. یہ تقرب کی جو نعمت ہے یہ عظیم نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے ادب سکھلایا. یہ تقرب الی اللہ کا جو سب سے پہلا زینہ ہے اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو انسان تقرب الی اللہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہے کہ ان 7 چیزوں کو اپنائے. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن 7 چیزوں کو اپنا کر انسان اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے، یعنی اس نعمت عظمیٰ کی حصول یابی کے لیے، اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے ادب. کہ اپنے اندر ادب لانا ہے، ہم نے با ادب بننا ہے، بے ادب نہیں بننا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھلایا اور وہ بہترین، فاحسن تادیبی، تو میرا ادب جو ہے وہ بہتر ہو گیا، وہ عمدہ ہو گیا، اچھا ہو گیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. ایک شاعر فرماتا ہے کہ ادب النفس ایھا الاصحاب، کہ اے لوگوں، اے ساتھیوں، اپنے نفس کو ادب سکھلاؤ، اپنے آپ کو باادب بناؤ. کیوں؟ فإن العیش کلھا آداب، کہ تمام کی تمام جو عیش ہے، تمام کی تمام جو اچھائیاں اور بلائیاں ہیں وہ ادب سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ ادب کس طریقے سے تقرب الی اللہ کا پہلا درجہ اور پہلا زینہ ہے، قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن کریم نے نقل کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کی ملاقات کے لیے گئے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ یہ کہا کہ فخلع نعلیک، کہ اپنی جوتیوں کو اتارو. کیوں؟ اسے کہ یہ مقدس وادی ہے، یہ جہاں پر تم اس وقت آئے ہو یہ مقدس اور پاکیزہ وادی ہے،
یہاں پر تم اپنی جوتوں کو اتار دو. یہ ہے ادب کہ ادب کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے. امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث سے مکتوبات لکھتا رہتا تھا. قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے دعوت کا جو پیغام ہے اس کو لکھتا تھا, اس کو نوٹ کرتا تھا. ایک مرتبہ میں اسی طریقے سے لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی. میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہا. میں اٹھا اور اٹھ کر بیت الخلا جب چلا گیا تو جو ہی میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پر سیاہی لگی ہوئی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ وہی سیاہی ہے جس کے ذریعے سے میں قرآن کریم کو, اس کی آیات کو لکھتا ہوں, احادیث مبارکہ کو لکھتا ہوں. اگر میں یہاں پر اس سیاہی کو اپنے ہاتھ پر, انگلی پر رہنے دوں گا تو یہ استنجا میں جب پانی میں بہاؤں گا تو اس وقت یہ نجاست کے ساتھ مل جائے گی اور نجاست کے ساتھ چلی جائے گی. اس لیے قضائے حاجت کو روک کر باہر نکل آئے اور باہر نکلنے کے بعد پاکیزہ جگہ پر گئے اور وہاں پر پانی سے اس سیاہی کو دھو دیا. جب انہوں نے یہ کام کیا تو اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام ہوا, اور الہام یہ ہوا کہ جاؤ, میں نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جو شیخ سرہندی کے نام سے مشہور ہے, امام ربانی مجدد الفسانی, کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو پیغام ملا کہ تم نے اس سے ہی جو آپ کے ہاتھ پر یہ سیاہی لگی ہوئی تھی اس کو اتنا احترام کیا کہ اس سے میں قرآن کریم لکھتا ہوں, اس سے میں احادیث مبارکہ لکھتا ہوں. اس ادب اور احترام کی وجہ سے میں نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ ہے ادب. اسی ادب کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. پہلا زینہ, انسان جب پہلے زینے پر چڑھے گا تو وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ادب ہونا چاہیے. ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے زندگی کے اندر بہت فلاحی کام کیے ہیں. آج بھی اس کے کام ہم سنتے ہیں. نہر زبیدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو انہوں نے نہر بنوائی تھی جس سے لوگ حج کے موقع پہ پانی پیتے تھے. بہت عظیم الشان کارنامہ انجام انہوں نے دیا تھا. جب ان کی وفات ہو گئی, وفات ہونے کے بعد کسی شخص نے خواب میں ان کو دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا, کیسی رہی یہ آپ کی آخرت کی زندگی, اس کی شروعات کیا ہوئی, اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا. تو خواب دیکھنے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی اس کو کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کرنا ہی تھا, اس لیے کہ آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے, ایسے ایسے اچھے کام کیے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا. تو زبیدہ نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میرے جتنے بھی فلاحی کام تھے ان کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسے عمل کی وجہ سے معاف کیا جو عمل مجھ کو یاد بھی نہیں تھا. اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور کھانا کھا رہی تھی. کھانا کھاتے کھاتے میں نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالنے والی تھی. اچانک سے میرے کان میں اذان کی آواز پڑ گئی کہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے, اور مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے سر جو ہے پورے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے بلکہ آدھے ہی سر پہ دوپٹہ ہے. میں نے لقمہ نکال کر نیچے رکھ دیا اور پہلے اپنے سر پر چادر ڈالی, اپنے پورے سر کو ڈھانکا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے بخش دیا, اور فرمایا کہ تو نے میرے نام کے احترام میں اپنے سر کو ڈھانپا, اپنے سر کو چھپایا. آج میں تجھے اسی عمل کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں. آج میں نے تجھے معاف کر دیا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. تو اللہ کے قرب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی بھی انسان, ایمان والا تو چاہتا ہی ہے, ایمان والے کی چاہت یہی رہتی ہے کہ میں کیسے اللہ کے قریب ہو جاؤں. جیسے دنیا دار, دنیا میں رہنے والے لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں
کہ ہم عملے کے قریب ہو جائیں, اس کے قریبی بن جائے. کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ دار کے قریب ہو جائے, اس کا دایاں ہاتھ بن جائے. کیوں؟ اس سے اس کو عزت ملے گی, اس سے اس کو اپنے اندر خوشی محسوس ہوگی. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی چاہت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے, مجھ کو بھی اللہ رب العزت مقربین میں سے شمار کر دے. یہ چاہت ایمان والے کی ہوتی ہے. اور اس چاہت کے حصول یابی کے لیے سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ادب لانا ہے. ہر شعبے میں, جس شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس شعبے میں ہم نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, ادب کو سامنے رکھ کر اس زندگی کو گزارنا ہے, اس شعبے میں کام کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, یہ ہمارے لیے پہلی سیڑھی ہوگی جس پر ہم پاؤں رکھیں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دوسری چیز جو مشائخ نے لکھی ہے کہ تقرب الی اللہ کے لیے جو دوسرا سبب ہے وہ ہے علم نافع کا ہونا. ایک علم ہے کہ جو انسان مطالعہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے, کتابوں کو پڑھ کر حاصل کرتا ہے. انسان نے پڑھا, تفسیریں بھی پڑھی, حدیث کی کتابیں بھی پڑھی, واقعات بھی پڑھے, سیرت کی کتابیں بھی پڑھی, سب کچھ اس نے پڑھ کر رکھا ہے. لیکن اگر عملی زندگی میں اس کو دیکھیں گے تو اس کی عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لیں گے, ایک انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی پڑھ کر رکھی ہے, سیرت کی ہر کتاب کو اس نے کھنگالا ہے اور پڑھا ہے. لیکن اگر اس کی زندگی کو ہم دیکھیں گے, اس کے جسم کو ہم دیکھیں گے, سنت کا ایک سنت بھی اس کے جسم کے اندر ہے. اس نے زندگی میں سب کچھ پڑھا ہے, سیرت کی کتابوں میں پڑھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بھی پڑھا. اس کے حلیے کو ہم دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کا حلیہ ہے. یہ علم نافع نہیں ہے, یہ علم فائدہ مند علم نہیں ہے. اس کو کہیں گے معلومات کا ہونا. انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سود کھانا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, چوری کرنا گناہ ہے, تہمت لگانا گناہ ہے. سب کچھ انسان جانتا ہے, لیکن جاننے کے باوجود انسان سودی کاروبار میں مبتلا ہے, جاننے کے باوجود انسان زنا میں مبتلا ہے, جاننے کے باوجود انسان ان تمام جرائم میں مبتلا ہے جن جرائم سے اللہ نے ہم کو روکا ہے. تو یہ علم نافع نہیں ہے. یہ علم صرف کتاب تک محدود ہے, یہ علم صرف معلومات تک محدود ہے. یہ معلومات تو اس کو ہوں گی, بے انتہا اور بے شمار اس کو علم ہوگا, تقریر بھی کرے گا, لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کرے گا, متوجہ بھی کرے گا. لیکن اس کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی زندگی میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے, جو وہ لوگوں کو سنا رہا ہے, تو یہ علم نافع نہیں ہے. یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ہوگا, یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا اس شخص کو آپ نہیں دیکھتے ہو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر انسان سب کچھ پڑھتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود کرتا کیا ہے؟ جو اس کی چاہت ہے, جو اس کے دل میں آئے وہی انسان کرے. یہ چاہت ہے یہ کرتا ہے, جو اللہ کا حکم ہے وہ نہیں کرے گا. جو اس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے, اس سے جو چیز اس کو معلوم ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے, تو یہ علم نافع نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس احباب بیٹھے تھے. انہوں نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں, علم کس کو کہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا علم کہتے ہیں جاننے کو, بعض حضرات نے کہا پہچاننے کو, الگ الگ تعریف تمام لوگوں نے کی. تو حضرت مفتی صاحب خاموش رہے. پھر جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں. حضرت مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ علم نافع یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو نور انسان کے پاس آنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین و سکون نہ آئے. علم نافع ایسا نور ہے کہ جب یہ نور انسان کے پاس آتا ہے
تو اس کے آنے کے بعد انسان جب تک نہ اس چیز پر عمل کرے گا تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا، اس کو چین نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں علم نافع. صحابہ کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر جو وہ پڑھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے. کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں غالباً کہ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 2-2.5 سال انہوں نے لگائے. آج تو ہم طالب علم کو پڑھا دیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے میں پڑھا دیتے ہیں. انہوں نے 2.5-3 سال ایک سورت کو سیکھنے میں لگایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو چیز پڑھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں لاتے تھے. جب تک وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تب تک آگے نہیں بڑھتے. لیکن آج ہم پورا قرآن کریم بھی پڑھیں، اس کو سیکھیں، تب بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب جو علم ہمارے پاس ہے یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ علم ضار ہے. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جس انسان کے پاس معلومات ہوتی ہے تو ان معلومات کے ہونے کے باوجود کیوں وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے پاس علم نافع نہیں ہوتا ہے، صرف معلومات ہوتی ہے. تو ان معلومات کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے کتابی مطالعہ کر کے. اس نے کسی کو استاد نہیں بنایا، اس نے کسی کو اپنا پیر نہیں بنایا، اس کے پاس جا کر اس نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کتاب اٹھائی، مطالعہ شروع کر دیا. اس کے ذہن میں آیا یہ چیز اس نے پڑھی، کاتب نے کس طرز سے اس کو لکھا ہوگا، اس نے دوسرے طرز سے اس کو سمجھ کر اس نے تقریریں جھاڑنی شروع کر دی. خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. اس سے اس انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کہ جب تک نہ انسان کے پاس علم نافع ہوگا تب تک اس کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ علم نافع جو ہے یہ علم نافع ادب کے ذریعے سے آتا ہے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے ایک طالب علم تھے. وہ ان کے پاس پڑھتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے. وہ اپنے استاد کا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ اس چیز کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے استاد جو حضرت شیخ الہند پڑھانے کے لیے آتے تھے طلبہ کو، تو اپنے گھر سے دارالعلوم آتے تھے، وہاں پر بچوں کو پڑھاتے تھے. بیچ والا جو راستہ تھا اس سے ان کو پیدل چل کر آنا ہوتا تھا. تو یہ جو طالب علم تھا یہ طالب علم رات کو اٹھتا تھا اور اٹھ کر حضرت کے گھر سے لے کر دور حدیث تک جتنا بھی راستہ تھا اس پورے راستے کو صاف کر دیتا تھا. وجہ یہ کہ وہ اس لیے اس کو صاف کرتے تھے کہ میرے استاد نے یہاں سے حدیث پڑھانے کے لیے دارالحدیث میں آنا ہے، کہیں ان کے پیروں میں گندگی نہ لگے، ان کے جوتے پہ گندگی نہ لگے. ان کا یہ معمول تھا کہ رات روزانہ اٹھتے تھے اور اس کو صاف کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ صفائی کے لیے اٹھے تو اس وقت ان کو کہیں جھاڑو نہیں ملا. جب جھاڑو نہیں ملا تو اس طالب علم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر اس راستے کو صاف کرنا شروع کر دیا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی کھڑکی کھولی. جب کھڑکی کھولی تو کھولنے کے بعد ان کو نظر پڑی تو سامنے ان کو ایک طالب علم دکھا. جب طالب علم وہاں پر دکھا تو ان کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں راستہ صاف کر رہا ہوں. پوچھا کہ بھائی یہ کون سا ٹائم ہے راستہ صاف کرنے کا؟ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. پھر حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے ان کو دعا دی. اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ وہ مین روڈ سے تقریباً 30 کلومیٹر پیچھے رہتے تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے. جب وہ دارالعلوم سے پڑھ کر گئے، اپنے علاقے میں گئے، وہاں پر جانے کے بعد ان کے پاس طالب علم ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے پڑھنے کے لیے. اور وہاں روڈ سے پیدل چل کر کتابیں اٹھائے ہوئے، اپنا سامان اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتے تھے اور آ کر وہاں پر علم حاصل کرتے تھے. اور پھر
اللہ رب العزت نے اس طالب علم کو دنیا کے اندر چمکا دیا. یہ اس ادب کی وجہ سے ان کو علم نافع عطا کیا کہ تقرب الی اللہ کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ ہے ادب. اور ادب کی وجہ سے انسان کو علم نافع آتا ہے. ادب کی وجہ سے انسان کو وہ علم آتا ہے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ اللہم اننا نسألک علما نافعا، کہ اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. اور ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے علم زار سے پناہ چاہی کہ علم زار سے یا اللہ ہم کو محفوظ رکھنا. علم زار وہی ہے کہ انسان کے پاس معلومات ہو لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو. انسان نے سب کچھ پڑھ کر رکھا ہے، انسان پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہے لیکن زندگی میں اس کی کچھ بھی نہیں ہے. انسان نے پڑھا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے لیکن زندگی اگر اس کی اٹھا کر دیکھیں گے تو زندگی میں وہی سستی، وہی کاہلی، وہی لاپرواہی. تو یہ پڑھنا اس کو نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے، یہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، یہ بس معلومات کی حد تک ہے. یہ ادب ہے جس نے علامہ کشمیری کو علامہ کشمیری بنایا. حضرت علامہ کشمیری، انور شاہ کشمیری، جو ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا، ان کو علامہ بنایا اسی ادب کی وجہ سے. کہ ان کے بارے میں جب پوچھا استاد نے طالب علم سے کہ بتاؤ ذرا علامہ کشمیری کو کس چیز نے علامہ کشمیری بنایا، تو کسی نے کہا کہ وہ مفسر بڑے تھے، کسی نے کہا کہ وہ بڑے محدث تھے، کسی نے کہا کہ قرآن کریم کا علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا اس سے وہ علامہ بنے. ہر ایک نے اپنی اپنی بات سامنے رکھی. لیکن پھر استاد نے حضرت مولانا کفایت اللہ شاہد تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے علامہ نہیں بنے ہیں بلکہ ان کو اگر کسی چیز نے یہ مقام دیا ہے وہ چیز ہے ادب. جب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کبھی بے وضو کتاب کو نہیں چھوا ہے. کتاب کو جب رکھتے تھے تو سب سے اوپر قرآن کریم کو رکھتے تھے، اس کے نیچے تفسیر کو رکھتے تھے، اس کے نیچے حدیث کو رکھتے تھے اور اس کے نیچے دیگر فنون کی کتابوں کو رکھتے تھے. کتاب کا حاشیہ اگر پڑھنا ہوتا تو کتاب کو موڑتے نہیں بلکہ خود مڑ جاتے. یہ کتاب اور اساتذہ کا ادب جو ہے اس چیز نے اس کو علامہ بنایا. اسی ادب کی وجہ سے انسان کو علم نافع آتا ہے. یہ ادب جس انسان کے پاس آ گیا اس کی وجہ سے انسان کو علم نافع مل جاتا ہے، اور جس علم نافع کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح، کہ اللہ رب العزت سے قریب کرنے والی جو تیسری چیز ہے وہ ہے اعمال صالح. کہ جس انسان کے پاس اعمال صالحہ ہوگا، جیسے آتا ہے کہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے علم ایسا ہی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت. بغیر پھل کے درخت ہوگا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے اس کو کاٹے کوئی، چاہے اس کو کوئی پتھر مارے، اس کو کچھ بھی کرے، کسی کو کوئی فکر نہیں. لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی مالک کس طریقے سے نگرانی کرتا ہے، کس طریقے سے اس کی باڑ بندی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ہمیں تجربہ ہے اس کا. سیب کا درخت ہے یا زیتون کا درخت ہے یا کسی بھی چیز کا پھلدار جو پھلدار درخت ہے اس کی کتنی ہم حفاظت کرتے ہیں. یہی مثال ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہوگا اور اس کے ساتھ عمل ہوگا تو اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہوگی، اس کا مقام بھی یہی ہوگا، اس کا مرتبہ بھی یہی ہوگا. اور جس علم کے پاس، جس آدمی کے پاس صرف اور صرف علم ہے عمل نہیں ہے تو اس کی مثال اس بے پھل درخت کی طرح ہے، جس درخت پر پھل نہیں ہے اس درخت کی طرح ہے کہ کسی بھی انسان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ ہے تیسری چیز کہ انسان اعمال صالحہ. قرآن کریم میں آتا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو انسان اعمال صالحہ کرے گا ایمان کی حالت میں، ایمان اس کے پاس ہوگا تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. یعنی دنیا میں بھی سکون ہی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہی سکون یہ اس شخص کو ملے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے. اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو جس انسان کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے گویا کہ وہ 3 زینوں تک پہنچ گیا.
3 सीढ़ियां उसने क्रॉस कर ली है, अब चौथी सीढ़ी पर पहुंचना है। चौथी सीढ़ी क्या है? चौथी सीढ़ी जो इसको इसकी वजह से हासिल होगी वह है हिकमत। अमल सालिहा के जरिए से, नेक अमाल के जरिए से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिकमत अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमन युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जिस शख्स को हिकमत अता की गई तो उसको खैर कसीर अता किया गया। हिकमत किसको कहते हैं? 1-2 वाकयात इस पर सुनाता हूं। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ एक मर्तबा बैठे हुए थे। उनकी खिदमत में जो असहाब वहां पर बैठे थे, उनके जो शागिर्द थे, जो 40 खास शागिर्द थे वहां पर, जो मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज के लिए मुतअय्यिन थे, जिनमें इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत, इमाम मोहम्मद अलैहि रहमत, इमाम जुफर अलैहि रहमत, दाऊद ताई थे, बड़े बड़े इमाम वहां पर मौजूद थे जो इमाम साहब के शागिर्द थे। इमाम साहब वहां पर बैठे थे। एक देहाती आया और आकर उन्होंने सवाल किया, वाव और वावई। सवाल किया, वाव और वावई। इमाम साहब ने कहा वावई। अब जो वहां पर शागिर्द बैठे थे उनको समझ नहीं आई, हमें भी कुछ समझ नहीं आई क्या है ये। असल में समझाना चाहता हूं कि हिकमत किसको कहते हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि उसको खैर कसीर अता किया गया। तो किसको हिकमत कहते हैं? कि जब उसने सवाल किया, सवाल करने के बाद किसी के समझ में कोई बात नहीं आई, वो देहाती वहीं पर खड़ा था। अब जब किसी के जहन में समझ नहीं आई तो शागिर्दों ने उस्ताद से सवाल किया कि हजरत इसने क्या सवाल किया। जो देहाती वहां पर खड़ा था उसने जब जवाब सुना, इमाम साहब ने कहा वाह वही। उसने कहा था वाव और वाह वही। इमाम साहब ने कहा वाह वही। तो वो चल दिया और जाते जाते उसने जवाब दिया और जवाब ने कहा ला वला। ये 2 जुमले का ला वला, ये भी किसी को समझ नहीं आया। उसके जाने के बाद असहाब ने इमाम आजम से पूछा कि इसने क्या सवाल आपसे किया। तो इमाम साहब ने कहा असल में ये पूछना चाहता था कि अत्तहियात जो है वो 2 वाव वाला पढ़ना है या 1 वाव वाला पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसमें 2 मर्तबा वाव है, और एक अत्तहियात है कि उसमें 1 ही मर्तबा वाव है। अहनाफ का जो मसला है वो ये है कि अत्तहियात वो पढ़ना है जिसमें 2 वाव है। ये अलग इख्तिलाफ है कि सहाबी से क्या है, ये दूसरा इल्मी मसला है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। हमें समझना है हिकमत किसको कहते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि अत्तहियात वो वाला पढ़ना है इंदन अहनाफ जिसमें 2 वाव है, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसमें 2 वाव है। ठीक है, ये समझ आ गया कि वाव और वावई ये क्या था, इसका जवाब क्या था। जाते जाते इसने कहा ला वला, इसलिए क्या इसने कहा, तो इमाम साहब ने कहा ये जाते जाते इसने मुझे दुआ दी। साथियों ने कहा, पूछने वालों ने पूछा कि ये तो कोई दुआ है ही नहीं, ला वाला ये कौन सी दुआ है। इमाम आजम अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि ये शख्स मुझे कहना चाहता था ला शर्किया वला गरबिया। कुरान करीम की आयत है, ला शर्किया वला गरबिया, यानी कहने का मतलब इसका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इल्म को इतना फैला दे, इतना फैला दे कि मशरिक में भी फैलता रहे, मगरिब में भी फैलता रहे, इसकी कोई इंतहा ना हो। इतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इल्म को फैलाई। ये है हिकमत, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको हिकमत अता करता है तो उसको खैर कसीर मिल जाता है। इसी तरीके का एक और वाकया है कि इमाम साहब एक मर्तबा बैठे थे, एक आदमी आए, उन्होंने कहा कि मेरी जो अहलिया है उसको हंडिया चाटने की आदत थी, साजबान फैशन, और गुस्से में आकर मैंने उसको कहा कि अगर तूने दोबारा इस हंडिया को चाटा तो तुझे तलाक। कुछ अरसे तक वो रुकी रही, लेकिन बाद में चूंकि आदत है, आदत इंसान की खत्म नहीं होती है, दोबारा उसने हांडी को चाटा। अब मैं जितने लोगों के पास गया सब ने कहा चूंकि तूने तलाक को मुअल्लक किया था हांडी के चाटने पर, उसने हांडी को चाटा तो तलाक हो गई, तलाक पड़ गई। इमाम साहब ने कहा कोई बात नहीं, अपनी अहलिया को बुलाओ। अहलिया को जब उसने बुलाया, इमाम साहब ने उससे एक सवाल पूछा, बताओ भाई, इसने कसम खाई कि अगर तूने हांडी चाटी तो तुझे तलाक, तूने किस तरीके से हांडी को चाटा था। औरत ने कहा
کہ میں نے ہانڈی میں انگلی ڈالی اور انگلی سے نکال کر جو کچھ سالن اس کے ساتھ لگا اس کو چاٹا. امام صاحب نے کہا طلاق نہیں ہوئی. وجہ یہ کہ اس نے ہانڈی کو نہیں چاٹا. ہانڈی کو چاٹتا تو کیا مجھولت سے زیول آ گئی, تب ہانڈی کو چاٹتی. اس نے انگلی کو چاٹا ہے تو انگلی کے چاٹنے پر اس نے طلاق کو معلق نہیں کیا تھا, بلکہ طلاق کو اس نے معلق کیا تھا ہانڈی کے چاٹنے پر. جب وہ شرط نہیں پائی گئی تو جزا نہیں پائی گئی, یعنی طلاق واقع نہیں ہوئی. یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت کا عطا ہونا, اور یہ حکمت انسان کے پاس آتی ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے. جب انسان کو اعمال صالحہ دولت نصیب ہو جائے, انسان اعمال صالحہ کرنے لگے گا تو اللہ رب العزت اس کو حکمت عطا کریں گے. میں اگلی چیزیں جلدی گناؤں گا. اس کے بعد پانچویں چیز جو حکمت کے بعد انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ انابت اللہ. جب انسان کے پاس حکمت آتی ہے تو اس کے اندر پھر انابت اللہ آتی ہے, اللہ کی طرف وہ راجع ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. انابت اللہ اس کو کس کو کہتے ہیں؟ انابت کہتے ہیں کہ التجافی فی دار الغرور. دار الغرور یعنی دنیا سے انسان بے رغبتی کرے, الی دار الخلود ہمیشہ کا جو گھر ہے اس کے لیے انسان تیاری کرے, اور موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرے, اس کو کہتے ہیں انابت اللہ. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ ہے انسان کو زہد فی دنیا, یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے. اور تقرب جو انسان کو ملتا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقرب کے بھی 3 درجے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے گا, بسا اوقات ہمارے یہاں مہمان آتا ہے, ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی پانی رکھ دیا جگ میں بھر کر, خود آئے گا, خود نکالے گا اور خود پیے گا. ایک قسم یہ ہے مہمان کی. دوسری قسم ہے کہ مہمان آیا, ہم نے بچے کو کہا کہ بیٹا جا مہمان کو پانی پلا. تیسری قسم وہ ہے کہ جب مہمان آئے ہم خود اٹھے اور خود اٹھ کر اس کی خدمت کریں. اسی طریقے سے مقربین جو ہے ان کے 3 درجے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوں گے ان کے 3 درجے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر گنوایا. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون. ایک قسم مقربین کی وہ ہے کہ جو خود جنت میں چشموں سے پانی پیئیں گے. عین یشرب بها المقربون. دوسرا درجہ ہے ویطوف علیہم غلمان لهم, کہ ان کو جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے پلائیں گے, آب خور ان کے پاس لائیں گے, گلاس لائیں گے عمدہ قسم کے, اور ان کو پانی پلائیں گے. اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. خود پروردگار اپنے ہاتھ سے شرابا طہورا پلائے گا. یہ 3 درجے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان میں سے ہم کو اعلیٰ درجہ نصیب کرے. تو یہ 7 چیزیں تھی جو 7 چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز تھی ادب, اس کو بھی اپنے اندر لائیں گے. دوسرا ہے علم نافع, تیسرا ہے عمل صالح, چوتھا ہے حکمت, پانچواں ہے زہد فی دنیا, اور چھٹا ہے انابت اللہ, اور ساتواں پھر تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قریبی ہم کو بنائے, ہمیں قرب نصیب فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.